اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعجاز اسلامک یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ دوستو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پارٹ 3۔ آپ علیہ السلام اس زمانے میں کم سن تھے۔ آپ نے رونے کا سبب دریافت فرمایا تو وہ بولی کہ میں گندم پسوا کر آٹا لا رہی تھی کہ اچانک ہوا چل پڑی، آٹا اڑ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ میرا باپ بادشاہ ہے، جا اس سے فریاد کر۔ بڑھیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کے حکم سے ہوا چلتی ہے اور اللہ ہی کے حکم سے ہوا رکتی ہے۔ انسان ظلم کرتا ہے تو میں انصاف کرتا ہوں۔ کس طرح معاملہ حل کروں؟ اپنے ایک خادم سے کہا کہ 2 بوریاں اناج بڑھیا کے حوالے کرو۔ بڑھیا اناج لے کر واپس جا رہی تھی تو رستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے بڑھیا سے دریافت کیا۔ اس نے بتایا کہ بادشاہ نے 2 بوریاں اناج دیا ہے۔ میں اس لیے جا رہی ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے کہا کہ بادشاہ کے پاس دوبارہ واپس جا اور گزارش کر کے مجھے وہی آٹا چاہیے جو ہوا میں اڑ کر چلا گیا۔ بڑھیا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر عمل کیا، بادشاہ کے پاس گئی اور وہی بات کہی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتائی تھی۔ بادشاہ بڑھیا کی بات سن کر حیران اور پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میں ہوا سے یہ بات کس طرح کہوں۔ پھر بادشاہ نے بڑھیا سے دریافت فرمایا کس کے کہنے پر اس طرح کی بات کی ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ رستے میں ایک کم سن لڑکا ملا تھا، اسے تمام ماجرا سنایا تو اس نے مجھے سکھا کر بھیجا کہ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے، سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دوسرا کوئی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دربار میں بلا کر دریافت فرمایا کہ میں کس طرح ہوا سے آٹا لے کر دوں؟ یہ بات تم میرے لیے ناممکن ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ آپ پیغمبر ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، آپ دعا کریں تو وہی آٹا واپس آ سکتا ہے۔ آپ نے دعا کی، اللہ نے آپ علیہ السلام کو دعا قبول کر لی اور دعا سن لی کہ آپ پیغمبر ہیں اللہ کے، اسی لیے دعا جلد قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور ہوا سے دریافت کیا کہ اس بڑھیا کا آٹا کیوں اڑایا کر لے گئی۔ ہوا نے جواب دیا کہ اللہ کا یہی حکم تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا سے پوچھا کہ اس بارے میں جو معلوم ہے ہمیں بتاؤ۔ ہوا نے پورا واقعہ سناتے ہوئے کہا، سمندر میں ایک کشتی آ رہی تھی، اس میں کچھ تاجر بیٹھے ہوئے تھے۔ کشتی میں ایک سوراخ ہو گیا جس سے کشتی ڈوب جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا تھا۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے تاجروں نے خدا سے منت سماجت کی اور اللہ سے التجا کی کہ اے خدا، اگر کشتی ڈوبنے سے بچائی گئی تو ہمیں اس کا آدھا حصہ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ کو دربار میں پیش کریں گے
تاکہ وہ غریبوں میں تقسیم کرے۔ ان کی دعا قبول ہوئی۔ ہوا نے بتایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ اس بڑھیا کا آٹا اڑا کر کشتی کا سوراخ بند کر دو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ یہ گفتگو جاری تھی کہ اسی دوران وہ تاجر بھی نفع کا مال لے کر دربار میں حاضر ہوئے اور آدھا مال غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ بڑھیا کو دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو شاباشی دی، کیونکہ ان کی کوششوں سے خدا کی یہ مصلحت کا راز معلوم ہو سکا۔ سبحان اللہ۔